محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن میری نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو کچرے میں سے کھانا چن کر کھا رہی تھی۔ مجھے بہت ترس آیا اور اسے گھر لے آئی اور اسے بریانی بنا کر کھلائی۔ وہ عورت بولی، میں جتنی بریانی کی پلیٹ کھاؤں گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ میں بہت خوش ہوئی، مگر اس وقت تو میرے پسینے چھوٹ پڑے جب اس نے 10 پلیٹ بریانی کی کھائی اور مجھے دعا دے کر چلی گئی۔ 7 ماہ بعد ہی پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ ڈاکٹر بولی ڈلیوری کا ٹائم ہے۔ جو ہی ڈاکٹر مجھے لیبر روم میں لے کر گئی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں میرے 10 بچوں کے ساتھ ساتھ کچرے والی کا۔ میرا نام رابعہ ہے، میں ایک پولیس والے کی بیوی ہوں۔ میں اپنے سسرال میں محض 3 ماہ تک رہ پائی تھی، پھر میرے شوہر کا تبادلہ دور دراز کے علاقے میں ہو گیا تھا تو میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ یہاں آتے ہی میرے شوہر کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ شدید بکھلائے رہتے تھے۔ اکثر راتوں کو ان کو دورہ پڑتا تھا اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں وجہ پوچھتی تو کہتے کہ ڈر لگتا ہے۔ میں حیران و پریشان تھی کہ آخر میرے شوہر کے اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میں اس علاقے میں نئی تھی تو کسی کو جانتی بھی نہ تھی، تو مدد کس سے طلب کرتی۔ میں نے سوچا محلے والوں سے جان پہچان ہو جائے گی تو آنا جانا ہو جائے گا، یوں دل میں آسانی سے لگ جائے گا۔ میں نے سوچا کہ بریانی کا ایک بہت بڑا دیگچہ بنا لیتی ہوں اور سب کے گھر میں ایک ایک پلیٹ دے آؤں گی، اسی بہانے جان پہچان ہو جائے گی۔ میں نے بڑی محنت اور محبت سے بریانی بنائی۔ خوشبو سارے گھر میں پھیل چکی تھی۔ میں نے 3 پلیٹوں میں بھر کر بریانی ڈالی اور ٹرے میں رکھ کر جو ہی باہر نکلی، میری نظر سامنے ہی کچرا کنڈی پر جا پڑی۔ سامنے کا منظر ہی بڑا دل خراش تھا۔ ایک بوڑھی عورت کچرا کنڈی سے کھانا تلاش کر کے کھا رہی تھی۔ میرے دل پر دھماکہ سا لگا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی اور اس کے سامنے تازہ بریانی رکھ دی۔ وہ بڑی رغبت سے کھا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ 10 پلیٹیں کھا کر اٹھی تو دعا دے کر بولی، جا بیٹی اللہ تجھے 10 بیٹے دے۔ میں ہنس پڑی کیونکہ ایسا ممکن نہیں تھا، مگر 7ویں ہی مہینے میں ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر لیبر روم میں لے گئی۔ 3 گھنٹے بعد ہوش آیا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی، حیران و پریشان رہ گئی۔ وہاں تو میرے 10 بچوں کے ساتھ اس بوڑھی عورت کا بھی۔ چند ماہ قبل ہی میری شادی ہوئی، زندگی خوشحال تھی، مگر میں اپنے شوہر فراز کو سمجھنے میں اب بھی ناکام رہی تھی۔ وہ اچھا کماتے تھے، تہذیب یافتہ تھے، مہربان تھی، مگر اولاد کا نام سن کر ہی بھڑک جاتے تھے، جبکہ میری خواہش یہی تھی کہ میری شادی کے فوراً بعد میری اولاد ہو جائے، کیونکہ میں نے اپنی باجی سے سن رکھا تھا کہ عورت کے قدم سسرال میں اس وقت مضبوط ہو جاتے ہیں جب وہ ان کو وارث دے دیتی ہے۔ میرا سسرال کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا، ساس سسر تو حیات نہیں تھے، بس 2-3 جیٹھ، ان کی بیویاں اور بچے ہی تھے۔ سب اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں وارث دیتی ہوں یا نہیں، مگر میں اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی۔ لیکن فراز تو اولاد کے نام سے ہی بھر جاتے تھے۔ میں نے فراز سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑے بڑے کڑے تیوروں سے مجھے گھورا تھا۔ وہ بولے، رابعہ میری ایک بات کال کھول کر سن لو، نہ مجھے آج اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی 10 سال کے بعد ہوگی۔ اگر تم اس طرح میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو سو بسم اللہ، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم کہیں اور اپنا گھر بسا لو۔ میں فراز کی باتیں سن کر رونے لگ گئی تھی۔ میں بولی، ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے جو آپ مجھے طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں۔ فراز مجھے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کچھ عرصے کے بعد تم رونے دھونے لگ جاؤ کہ میری زندگی کے اتنے سال برباد کر دیے اور حقیقت کو مشکل سے چھپا کر رکھا۔ میں اب تمہارا اختیار ہے، چاہے تو میرا ساتھ چن لو یا پھر ہم اپنے راستے جدا کر لیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ایک نہ ایک دن تو فراز کو راضی کر ہی لوں گی، اس لیے بولی، میں آپ کا ساتھ چنتی ہوں۔ فراز مسکرا دیے تھے۔ پھر ان کا تبادلہ دور دراز کے علاقے میں ہو گیا تو ہم وہاں چلے گئے تھے۔ فراز وہاں جا کر یکسر ہی بدل گئے تھے، ہر گھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، نہ ہنستے نہ کوئی بات کرتے۔ اب تو کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا تھا۔ میں حیران و پریشان تھی۔ ہم ایک انجان جگہ پر آئے تھے جہاں مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ ایسے میں
ہم دونوں میاں بیوی ہی ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے، مگر فراز نے تو مجھ سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں وقفے وقفے سے ان سے مخاطب ہوتی رہتی تھی، وہ بس ہوں ہاں میں ہی جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک شب میری آنکھ فراز کے چیخنے چلانے سے کھل گئی تھی۔ میں شدید گھبرا گئی تھی۔ فراز بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ میں بولی، فراز آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولے، برا خواب دیکھا ہے، ڈر گیا ہوں، تم میرا ہاتھ پکڑ لو۔ یوں وہ ساری رات وقفے وقفے سے چیختے چلاتے رہے۔ فراز کا یہ روپ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو وہ بالکل حشاش بشاش تھے، جیسے رات میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فراز رات میں آپ کو کیا ہوا تھا؟ تو وہ بولے، کچھ نہیں ہوا تھا، تم اس معاملے پر زیادہ توجہ مت دو۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کی میز سے اٹھ کر اپنی ڈیوٹی چلے گئے تھے۔ میں ہر دم پریشان اور اداس رہنے لگی۔ فراز کا ٹرانسفر ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، نیا نیا پولیس اسٹیشن تھا، اس لیے میرے شوہر کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ ڈیوٹی سے بھی لیٹ ہی واپس آتے تھے۔ گھر آ کر تھکے ہوتے تو آرام کر لیتے، پھر وہ اپنی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے، ساری رات چیختے چلاتے رہتے۔ اس قسم کے تناؤ والے ماحول میں ڈپریشن کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کوئی سہیلی بھی نہ تھی جس سے دل کا غم ہی بانٹ لیتی۔ میں نے محلے میں جان پہچان بنانے کی خاطر بریانی بنا لی کہ چلو اسی بہانے سب کے گھر آنا جانا ہوگا تو دوستی بھی ہو جائے گی۔ میں نے بڑی چاہت سے سندھی بریانی بنائی تھی۔ میرے ہاتھ کی بریانی میری جٹھانیوں اور ان کے بچوں کو بہت زیادہ پسند تھی۔ مجھے ان کا خیال آ گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں، کسی کے ساتھ 2 گھڑی بھی اچھی گزری ہو تو ہم ان کو بھول نہیں پاتے۔ میں نے جلدی سے کام سمیٹا اور ٹرے میں پلیٹیں رکھ کر جو ہی باہر نکلی، مجھے ایک عورت نظر آئی جو گندگی کے ڈھیر سے کھانا چن کر کھا رہی تھی۔ میرے ہاتھ لرز گئے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ نہ جانے اس عورت کی کیا مجبوری ہوگی جو گند کے ڈھیر سے کھانا چننے میں مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے ایک ہی دم اللہ تعالیٰ کے قہر سے بڑا خوف آیا۔ اللہ کتنا خفا ہوا ہوگا نا ہم سب سے کہ کس طرح اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بندی کچرے میں سے رزق تلاش کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور باہر نکل گئی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس عورت سے ملنے کے بعد میری زندگی ہی بدل کر رہ جائے گی۔ میں کچرے کے ڈھیر کے پاس پہنچی تو وہ عورت مجھے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ پھر وہ میرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میں بولی، اماں جان بھوک لگی ہے؟ میری بات سن کر وہ زاروں قطار رونے لگ گئی۔ بولی، تو کون ہے جس نے مجھے اس محلے میں دیکھ کر مجھے جھڑکا نہیں بلکہ اماں جان ہی کہہ دیا؟ اس عورت کے کپڑے انتہائی غلیظ اور بدبودار تھے، چہرہ جھریوں زدہ تھا۔ میں بہت ہی چڑچڑی سی ہو گئی تھی، گندگی سے گھن کھاتی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے گھن نہ آئی، بلکہ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی۔ میں نے الماری سے اپنا پیارا سا لباس نکال کر اس عورت کو تھما دیا، اور وہ بھی میرے جیسی دبلی پتلی سی ہی تھی۔ میں بولی، اماں آپ نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، پھر ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس اماں نے بنا کچھ کہے وہ کپڑے تھام لیے تھے، اور پھر میں انہیں باتھ روم تک لے گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ اماں نہا کر باہر آئی تو قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے آج بریانی بنائی ہے، تو وہ مسکرا دی اور بولی، میں جتنی پلیٹیں کھاؤں گی بریانی کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے ہی بیٹے دے گا۔ میں بڑی خوش ہو گئی تھی، جانتی تھی کمزور سی عورت کتنا کچھ کھا لے گی۔ میں نے پلیٹ بھر کر اماں کے سامنے رکھی تو وہ بڑی رغبت سے کھانے لگی تھی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ یہ سوچ کر میں بڑی ہی مطمئن ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ایک عورت کو کھانا کھلا سکوں۔ وہ اماں اپنی پلیٹ ختم کر کے مسکرا دی تو میں نے دوبارہ بھر کر دوسری پلیٹ ان کے سامنے رکھ دی۔ اماں کے دونوں ہاتھوں کی 6 انگلیاں تھیں، یعنی 2 انگوٹھے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی کھانے لگی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اماں نے 10 پلیٹیں بریانی کی چٹ کر لی تھی۔ میں 11ویں پلیٹ بھر کر لائی تو بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے اب اماں سے خوف آنے لگا تھا، نہ جانے وہ کون تھی۔ کوئی انسان تو اتنا نہیں کھا سکتا۔ 10 پلیٹ ختم کر کے اماں جان نے ڈکار لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دروازے تک چھوڑنے گئی تو وہ اماں بولی،
اولاد کی تیاری کر لے، اللہ تجھے جلد خوشخبری سنائے گا۔ ایک پل کو تو میں گھبرا گئی، کہیں سچ میں میرے گھر 10 بچے پیدا نہ ہو جائیں۔ پھر سوچا کہ ایسا ناممکن ہے۔ میں نے آ کر برتن سمیٹے، دیگچے میں صرف ایک ہی پلیٹ بچی ہوئی تھی جو کہ میں نے فراز کے لیے رکھ دی تھی۔ محلے داروں کے گھر جانے کا ارادہ میں نے کینسل کر دیا تھا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگ گئی۔ نماز پڑھتے ہوئے مجھے چکر سے آ رہے تھے، طبیعت بھی بوجھل سی ہو رہی تھی۔ نماز سے فراغت پا کر میں صوفے پر ڈھیسی گئی تھی۔ میں نے فراز کو فون کر کے انہیں گھر جلدی آنے کو بولا تو وہ پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ آدھے گھنٹے بعد ہی گھر آ گئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر صاحب کے الفاظ سن کر میں اور فراز دانگی رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں اور فراز ایک دوسرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ احتیاط کرنے کے باوجود بھی نہ جانے یہ سب کیسے ہو گیا تھا۔ میں تو بڑی خوش تھی کہ میری دلی مراد پوری ہو گئی تھی، جبکہ فراز کچھ پریشان سے تھے۔ واپسی کے راستے پر میں نے فراز سے پوچھا کہ آپ اس خبر پر بالکل بھی خوش نہیں ہوئے، تو اب مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ میرے بچے کو نہ جانے باپ کا پیار ملے گا بھی یا نہیں۔ فراز خاموش ہی رہے۔ اب اتنا ہو گیا تھا کہ وہ گھر وقت پر آنے لگے تھے، میرے لیے فروٹ وغیرہ بھی لے کر آتے تھے۔ کام والی کی بھی تلاش انہوں نے شروع کر دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے بھی وقت پر ہی لے جاتے تھے۔ میں اتنے میں ہی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اب میں اکثر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر سامنے کچرا کنڈی کی جانب دیکھتی رہتی تھی کہ وہ مجھے عورت نظر آ جائے، اس کا شکریہ ادا کروں، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو کر رہ گئی تھی۔ آج کل فراز نیند میں پھر بے چین رہنے لگے تھے۔ ایک رات وہ پھر سے چیخنے، چلانے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے تھے۔ میں گھبرا کر رہ گئی تھی، نہ جانے میرے اچھے بھلے شوہر کو کیا ہو گیا ہے۔ میں بولی، فراز مجھے بتائیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ فراز روتے ہوئے بولے، امی کی یاد بہت ستاتی ہے۔ رابعہ تم جانتی ہو نا، میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ میں 3 سال کا تھا جب امی جان مر گئیں۔ میں امی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ میں سوتا بھی تو ان کے ساتھ ہی تھا نا۔ میرے بڑے بھائی تو سمجھدار تھے، وہ اپنے کام خود کر سکتے تھے۔ میں تو امی کے ہاتھوں میں ہی کھانا کھاتا تھا اور وہی مجھے فیڈر بنا کر دیا کرتی تھیں۔ امی مر گئیں تو میں بھری دنیا میں بے یار و مددگار ہو گیا تھا۔ ابو اپنے صدمے سے باہر نہ آتے تھے تو کیسے ہمارا خیال رکھتے؟ میرے بڑے بھائی ہی مجھے سنبھالے ہوئے تھے۔ ہم بھائیوں کی پرورش کی خاطر پھپھو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ تم جانتی ہو رابعہ، مجھے اس دنیا میں آئے سب سے زیادہ نفرت کس کے ساتھ ہے؟ پھپھو کے ساتھ۔ میں بس اس لیے اولاد نہیں چاہتا تھا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا یا تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو ہماری اولاد رول جائے گی، ایک اور فراز رول جائے گا۔ فراز روتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے ان کو دلاسا دیا اور ان سے والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ صبح فراز ڈیوٹی پر جانے لگے تو میں نے ایک چٹ پر سودا لکھ دیا۔ وہ اتنی ساری چیزوں کے متعلق پڑھ کر ہنس دیے تھے۔ وہ بولے، آج کسی کی دعوت کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے ٹال دیا۔ آج وہ اسکول سے آدھی چھٹی لے کر آ گئے تھے۔ میں پورا گھر چمکا چکی تھی، چٹائیاں بچھا چکی تھی، سپارے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ فراز کی والدہ کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی ہی ہو جائے۔ فراز جب گھر آئے تو یہ سب کچھ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ وہ بولے، یہ سب کیا ہے رابعہ؟ میں نے فخریہ انداز میں بولی، آپ کی والدہ کے لیے میں نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہے۔ میری بات سن کر فراز کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ غرا کر بولے، رابعہ پھپھو کے بعد مجھے سب سے زیادہ نفرت اپنی ماں سے ہے، اور تم یہ سب کچھ سجا کر بیٹھی ہو۔ تم نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اتنا کہہ کر فراز نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میں سنبھل نہ سکی اور صوفے پر جا کر گری تھی۔ فراز توڑ پھوڑ کرنے لگے، جبکہ میرے پیٹ میں شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ ابھی تو میرا 7واں مہینہ ہی چل رہا تھا۔ میری چیخ و پکار سن کر فراز گھبرا گئے اور وہ مجھے ہسپتال لے کر چلے گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے میرا چیک اپ کیا تو بولی، اب ڈلیوری کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لیبر روم میں لے کر گئی تھی۔ 3 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ڈاکٹر سے اپنے بچے کے متعلق پوچھا تھا۔ فراز بھی وہیں پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
جیسے کہ خوف زدہ ہوں۔ میں ڈر گئی، سہم گئی اور چیخنے چلانے لگی، فراز اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر آگے بڑھ کر بولے، ریلیکس فراز، آپ میرے ساتھ ہیں۔ پھر مجھے سہارا دے کر ICU تک لے گئی تھی۔ وہاں ڈھیر بچے پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر بولی، رابعہ آپ نے 10 بچوں کو جنم دیا ہے۔ میں تو سر پکڑ کر ہی بیٹھ گئی۔ 10 بچے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے سامنے اس بوڑھی عورت کی شکل گھوم گئی تھی جس نے مجھے دعا دی تھی۔ کیا وہ عورت اتنی پہنچی ہوئی تھی کہ اس کی دعا نے عرش کے پردے کو ہلا کر قبولیت کی مہر لگوا لی تھی؟ میں آنکھوں میں آنسوؤں لیے ایک ایک بچے کو دیکھ رہی تھی۔ 10ویں بچوں کے ہاتھوں پر نظر پڑی تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بالکل اس بوڑھی عورت جیسے تھے۔ میرے بچے کے دونوں ہاتھوں کے 2 انگوٹھے تھے۔ اب میں سب سمجھ گئی تھی، یہ اس عورت کی دعا کا ہی کرشمہ تھا، نتیجہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا وہ میرے شوہر کو میرے پاس بھیج دیں۔ فراز آئے تو میں بولی، فراز آپ حیران ہیں نہ اتنے بچے دیکھ کر؟ انہوں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں بولی، اس کے پیچھے ایک راز ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یاد ہے جس دن ڈاکٹر نے ہمیں اولاد کی خوشخبری سنائی تھی؟ اس دن میں نے بریانی کی بنائی ہوئی تھی۔ میں آس پڑوس میں بریانی بانٹنا چاہتی تھی، مگر میں جیسے ہی باہر نکلی تو میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ کچرے کے ڈھیر سے کھانا چن کر کھا رہی تھی۔ میں جلدی سے اس عورت کو اپنے گھر لے آئی تو وہ بولی، میں جتنی بریانی کی پلیٹ کھاؤں گی اللہ پاک تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ یوں میں سمجھی کہ یہ 3 پلیٹیں ہی کھا سکے گی، مگر اس وقت تو میرے پسینے چھوٹ پڑے جب اس نے 10ویں پلیٹ کھائی اور مجھے دعا دے کر چلی گئی تھی۔ لیکن میں نے خود کو دلاسا دیا، یہ تو ناممکنات میں سے ہے نا، اتنے سارے بچے پیدا کیسے ہو سکتے تھے؟ آپ ادھر آئیں میرے ساتھ، یہ دیکھیں اس بچے کے 2 انگوٹھے ہیں، اس بڑھیا کے بھی 2 انگوٹھے تھے۔ فراز سر تھام کر بیٹھ گئے اور بولے، یہ سب تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے 2 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ڈسچارج کر دیا تھا، جبکہ بچے ابھی تک ICU میں تھے۔ انہیں 1 ہفتے کے بعد چھٹی ملنا تھی۔ میں اور فراز گھر واپس آ گئے تھے اور بچوں کے لیے خریداری وغیرہ کرنے لگے۔ محلے والے بھی گھر آ کر بچوں کی مبارکباد دینے آتے اور ساتھ ہی حیرت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ فراز نے 3 کام والیاں ڈھونڈ لی تھی۔ میں کپڑے وغیرہ اور جھولے وغیرہ خریدتی پھر رہی تھی۔ ایک دن یوں ہی خریداری کر کے واپس آئی تو مجھے میرے گھر کے گیٹ کے سامنے ہی وہ اماں بیٹھی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، بچے مبارک ہوں۔ میں اس اماں کو گھر لے آئی تو وہ بولی، مجھے بچے دکھاؤ۔ میں بولی، وہ تو ابھی ہسپتال میں ہیں، داخل ہیں۔ اماں پریشان ہو گئی اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر بولی، میں نے تندرست بچوں کی دعا کی تھی، مجھے وہ 10 کے 10 بچے تندرست ہی چاہئیں، ایک بھی کو بھی کچھ ہوا تو میں تجھ سے روٹھ جاؤں گی۔ میں اس عورت کی گفتگو سن کر لرز گئی تھی، حیران رہ گئی، نہ جانے وہ کس مرتبے پر فائز تھی جو یوں اپنے رب کے ساتھ لاڈ کر رہی تھی۔ میں بولی، اماں آپ کی سنی گئی، مجھے اولاد بھی ہو گئی، آپ مجھے آج اپنی داستان سناؤ، یوں ماری ماری کیوں پھرتی ہو؟ آپ کی اولاد کہاں ہے؟ گھر بار کہاں ہے؟ اماں رونے لگی اور بولی، میرا ایک بہت ہی بڑا پیارا سا گھر تھا، جان چھڑکنے والا شوہر، اولاد، لیکن پھر یوں ہوا میں اپنی نند کے ساتھ ایک دن بازار گئی، اس نے میرا سودا کر دیا۔ میں حیران و پریشان تھی، مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک بال بچوں والی عورت کو کوئی کیسے بیچ سکتا ہے؟ میری نند مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ آدمی مجھے وین میں ڈال کر لے کر جا رہے تھے۔ میں نے اپنا دوپٹہ ایک کے گلے میں باندھا اور وین سے چھلانگ لگا دی تھی۔ میں سر کے بل نیچے گر گئی تھی، چوٹ بڑی شدید آئی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ڈاکٹر دیکھ کر بولی، مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔ ایک نرس نے مجھے بتایا کہ پورے 20 سال کے بعد ہوش آیا تھا۔ میں سکتے میں ہی آ گئی۔ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ کہاں ہوں گے؟ کیا وہ جوان ہو گئے ہوں گے؟ میری ممتا کا کیا؟ وہ تو پیاسی رہ جائے گی۔ ابھی تو میں نے جی بھر کے اپنے بچوں کے منہ بھی نہ چومے تھے، اب گھر گئی تو وہ کیا میری گود میں لیٹیں گے؟ یہی سوچتی سوچتی گھر پہنچی تو پتہ چلا اس گھر کے مالک کی بیوی 3 بچے چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی، اس لیے وہ یہ گھر بیچ کر چلے گئے ہیں۔ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی، میں گھر سے کب بھاگی تھی؟ میں ساری رات اس گھر کے باہر بیٹھی روتی رہی تھی۔
تب سے میں گلی کوچوں میں پھر پھر کر روتی رہتی ہوں، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، اماں آپ کی اولاد کا نام کیا تھا؟ اماں جان روتے ہوئے بولی، سب سے بڑے کا نام عمیر، پھر فراز اور پھر فہد تھا۔ فراز تو 3 سال کا تھا، وہ تو میری جان تھا، نہ جانے میرے بچے کہاں کھو گئے۔ گلاس گرنے کی آواز آئی تو پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں فراز کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اماں کے پاس آیا اور بولا، امی میں فراز ہوں، عمیر اور فہد بھائی بھی ٹھیک ہیں؟ اماں بے یقینی سے فہد کو دیکھتی چلی جا رہی تھی، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئے۔ فراز بولا، رابعہ مجھے بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ میری ماں گھر سے بھاگ گئی ہے، اس لیے میں اپنی ماں سے نفرت کیا کرتا تھا۔ قرآن خوانی بھی اس لیے نہ کرنی دی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا میری ماں تو زندہ ہے۔ تم جانتی ہو کیا یہاں آ کر میں بدل کیوں گیا تھا؟ کیونکہ میرا بچپن اسی علاقے میں گزرا تھا۔ پھر فراز بولا، امی پھپھو نے ابو جان کو آپ کے طعنے دے دے کر دیوانہ بنا دیا اور پھر ساری جائیداد اپنے نام لگا رہی تھی۔ پھپھو ہمیں بہت مارتی تھیں۔ اماں جان بولی، تو آج سمجھی کہ پھپھو نے مجھے جائیداد کے لالچ میں فروخت کر دیا تھا۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے روتے رہے تھے۔ بچے گھر آ گئے تو اماں 2 انگوٹھے والے بچے کو دیکھ کر ہنس دی اور بولی، دادی کا نشان اس نے چرا لیا ہے۔ فراز نے فون کر کے اپنے باقی بھائیوں کو بھی بلا لیا تھا۔ اس اپنی ماں کے ساتھ مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اماں کی دعاؤں سے میرے بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور شادی کے محض 1 سال بعد ہی میں 10 بچوں کی ماں بن چکی ہوں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔